حدیث نمبر 393 حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا. پیر کے دن منڈے، دوشنبہ، سوموار. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا. جی اس بات پر امت کا ساری اجماع ہے، ساری امت کا اجماع ہے کہ پیر کے دن آپ کا وصال ہوا ہے. اب وہ پیر کے دن تاریخ کون سی تھی؟ عام طور پر شہرت جس کی ہے، اور اکثر علماء جو لکھے ہیں انہوں نے 12 تاریخ لکھی. 12 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہے. لیکن یہ چیز ثابت نہیں ہے. اکثر علماء نے جو اس بات کو روایت کی ہے، نقل کیا ہے، وہ نقل کرتے رہے، ریسرچ نہیں کرے اس پر. یعنی جو علماء اس کے اوپر ریسرچ کیے ہیں، بہت سارے علماء کرام اس کے اوپر ریسرچ بھی کیے ہیں، اور جنہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ کیا یہ تاریخ صحیح ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاریخ ہو ہی نہیں سکتی. 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی تاریخ 1 ربیع الاول ہو سکتی، 2 ربیع الاول ہو سکتی، 7 ربیع الاول ہو سکتی، 9 ربیع الاول ہو سکتی، 10 کیا کہتے ہیں. بہرحال یہ تاریخ امکان ہے. زیادہ تر امکان 1 یا 2 ربیع الاول کا ہے. ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، 1 یا 2 تاریخ. غالب گمان یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، کیونکہ جتنے علماء اس کے اوپر تحقیق کیے ہیں، یہ سبجیکٹ کے اوپر تحقیق کیے ہیں، اور کیلنڈر سامنے رکھ کر، اور یہ کیلنڈر سے اس کا ماپنا بالکل عین ممکن ہے. حجۃ الوداع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع اور وقوف عرفہ کے دن جمعہ آیا تھا. اس ذی الحج سے لے کر اس ربیع الاول تک زیادہ ٹائم نہیں ہے. ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، تو یہ 3 مہینے کا بیچ میں گیپ. یہ 3 مہینے کو حساب کر کے کتنے حساب سے بھی، یعنی کتنے طریقوں سے آپ 29 کا چاند مان لیجئے، 30 کا چاند مان لیجئے، جتنے چاند مانتے مان لیجئے، جیسا بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال یعنی پیر کا دن 12 تاریخ کو آ ہی نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی متقدمین علماء میں بھی اس میں کافی اس کے اوپر ریسرچ کیے ہیں، اور جس نے اس پر ریسرچ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں ہے. اور میرے بھائی حبیب حامد الحسینی کی بھی ابھی ایک کتاب تیار ہو چکی ہے، انباء البشر بان وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن فی الثانی عشر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 تاریخ کو نہیں تھا. اس کے اوپر ایک بہترین تحقیق، بہت جامع اور بہت مضبوط تحقیق ہے. انشاءاللہ تعالی عن قریب وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی. وہ عربی میں لکھی کتاب ہمارے ساتھی نذیر صاحب نے جو ہے، مفتی نذیر خان صاحب نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے. عن قریب چھپے گی کتاب. بہرحال یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال نہیں ہے. 12 ربیع الاول کو صرف سرکار کی ولادت کا دن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. ہاں اس بات پر اتفاق ہے، بالکل اجماع ہے کہ پیدائش بھی آپ کا پیر کے دن تھی، پیدائش آپ کی، اور وصال بھی آپ کا پیر کے دن تھا. اور اسی طرح سے آپ کے اوپر قرآن جس دن نازل کیا گیا، پہلی مرتبہ وحی نازل کی گئی، وہ بھی پیر کا ہی دن تھا. ٹھیک ہے.